Let's begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most compassionate. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, Assalamu alaikum. Let's start chapter number 13 of novel Goodbye Mr. Chips. Look at the very first line, the war years. The war years, look at 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई 1914 में और ये ख़त्म हुई 1918 में. अब इसमें जो मरकज़ी क़ुव्वतें थीं, मरकज़ी जो क़ुव्वतें थीं, इनमें जो प्रोमिनेंट कंट्रीज थे उनमें जर्मनी, नंबर 2 तुर्की, नंबर 3 बल्गारिया, नंबर 4 ऑस्ट्रिया और हंगरी. ये एक ही मुल्क था, बाद में जो है ये अलग हो गए, हंगरी. और इनका मुकाबले में जो वर्सेस थे, इनके मुकाबले में उन्हें कहते हैं अलाइज फोर्सेस, इत्तेहादी जिन्हें हम कहते हैं, अलाइज फोर्सेस. अलाइज फोर्सेस में रशिया, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, जापान, इटली. ये वैसे तो और भी ममालिक शामिल थे, लेकिन मेन जो कंट्रीज थे वो यही थे जिनका ये आपस में जंग थी. अब देयर इज अ क्वेश्चन कि हाउ डिड दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, किस तरीके से शुरू हुई, हाउ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, हाउ डिड दिस वॉर स्टार्ट. अट्ठाईस जून 1914 को क्या हुआ कि जब किसी शख्स ने ऑस्ट्रिया के शहजादे को कत्ल कर दिया, और जवाबन क्या हुआ, ऑस्ट्रिया ने शक की बुनियाद पर अपने दुश्मन सर्बिया पर हमला कर दिया. और इस तरह ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी ये स्टार्ट हो गई. बाद में फिर जो इनके फेवर में कंट्रीज थे वो इनके साथ चलते रहे,
اور جو سربیا کی فیور میں کنٹریز تھے وہ ان کے ساتھ اس طرح کی جنگ جو ہے یہ پھیلتی گئی. Now look at the very first line. The war years, وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں 1914 سے 1918. اب اس میں بتا ہی رہے ہیں the first shock, پہلا صدمہ, and then the first optimism, اور پھر کیا ہے پہلی امید. اب اس میں فرسٹ شاک کیا کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ جو ہے سٹارٹ میں ان کے پوزیشن کوئی زیادہ سٹرونگ نہیں تھی, اور پھر دا فرسٹ اپٹیمزم کیا ہوئی, انہیں امید کسی سے ہوئی کیونکہ رشیا پہلے ان کے ساتھ نہیں تھا, بعد میں شامل ہوا تو انہیں حوصلہ ہوا کیونکہ رشیا کے پاس اب دا بیٹل آف مارن, پہلے جو فرسٹ ورلڈ وار تھی اس کی پہلی دو جنگیں تھیں وہ دریائے مارن, یہ دریا کا نام ہے, اس کے قریب لڑی گئیں, اور اس لیے کہتے ہیں اسے دا بیٹل آف مارن. دا رشین اسٹریم رولر کچنر, دا رشین اسٹریم رولر. اب جو رشیا تھے, رشیا کیونکہ بعد میں شامل ہوا ان کے ساتھ اور انہیں حوصلہ ہوا, ان کے پاس ٹینکس تھے جو کہ تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے. اسٹریم لورر کا مطلب کیا ہے, یہ ٹینکس کی طرف اشارہ ہے. اور کچنر کون تھا, اس کا پورا نام ہوریشیو ہربرٹ کچنر تھا. پہلی جنگ عظیم میں یہ ایز اے فیلڈ مارشل, ہی واز ایکٹنگ ایز اے فیلڈ مارشل ان برٹش فورسز. اس کے ذمے کام یہ تھا کہ اس نے برطانوی فوج میں جو رضاکار تھے مختلف علاقوں سے اس نے بھرتی کرنا ہوتے تھے. اور یہ جو شخص ہے یہ 5 جون 1916 میں اس کا بحری جہاز جو تھا ایک بارودی سرنگ سے ٹکرایا اور یہ سمندر میں غرق ہو گیا, وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی دا فرسٹ شاک. رشیا کے شامل ہونے سے پہلے یہ کنفیوز تھے, ڈرے ہوئے تھے. دین دا فرسٹ اپٹیمزم, اور جب رشیا نے ان کے ساتھ ہوا تو انہیں کیا ہے, انہیں امید ہوئی. دا بیٹل آف مارن, یہ دریا کا نام ہے, یہ دریا کا نام ہے. اور دا رشین اسٹیم رولر, یہ ٹیکس کی طرف اشارہ ہے. کچنر کیا تھا, یہ برطانوی جرنیل تھا جس کا کام برطانوی فوج میں رضاکار بھرتی کرنا ہوتے تھے, اور اس کا جو بحری جہاز تھا وہ 5 جون 1916 میں ایک بارودی سرنگ سے ٹکرایا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. ڈو یو تھنک اٹ ول لاسٹ لانگ سر, ایک بچے نے سوال کیا, کیا خیال ہے آپ کا یہ جنگ کافی لمبا عرصہ چلے گی. questioned as he watched the first trial games, اس سے کس وقت سوال کیا گا جب وہ کیا ہے وہ ٹرائل گیمز دیکھ رہا تھا. gave quite a cheery answer, اس نے بڑا کیا ہے بڑے خوشگوار انداز میں شگفتہ سا اس نے جواب دیا. he was like thousands of others, وہ بھی ہزاروں لوگوں کی طرح ایک تھا. hopelessly wrong, جس کے الفاظ مایوس کن حد تک غلط تھے. بٹ unlike thousands of others, لیکن دوسرے ہزاروں لوگوں کے برعکس, he did not afterwards conceal the fact, لیکن اس نے بعد میں اس حقیقت کو نہ چھپایا. اس نے کہا we ought to have finished it by Christmas, ہمیں اسے کرسمس تک ختم کر دینا چاہیے تھا. we ought to have, ہمیں ختم کر دینا چاہیے تھا کرسمس تک. the Germans are already beaten, جرمنز کو پہلے ہی شکست ہو چکی ہے. but why, لیکن کیوں. are you thinking of joining up فورسٹر, جس بچے نے سوال کیا تھا اس کا نام تھا فورسٹر. اس نے اس سے پوچھا کیوں, کیا بات ہے,
کیا آپ نے فوج میں جانا ہے؟ جوک، اس وقت تو یہ مذاق تھا، بیکاز فورسٹر واز دا اسمالسٹ نیو بوائے بروکفیلڈ ہیڈ ایور ہیڈ، کیونکہ جو فورسٹر تھا وہ بروکفیلڈ اسکول میں سب سے چھوٹے قد کا بچہ تھا، about 4 feet high above his muddy football boots. وہ کیا ہے، فٹ بال کے جو بوٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کا قد جو تھا، حالانکہ وہ گارے سے بھرے ہوئے تھے لیکن اس کے اوپر اس کا قد کتنا تھا، 4 فٹ تقریباً. بٹ ناٹ سو مچ ایز اے، جو اس وقت تو یہ مذاق سمجھا گیا لیکن یہ زیادہ عرصہ تک مذاق نہ رہا. وین یو کیم ٹو تھنک آف اٹ آفٹر ورڈ، جب اس کے بارے میں بعد میں سوچا گیا. فار ہی واز کلڈ ان 1918، وہ 1918 میں یہ مارا گیا. شاٹ ڈاؤن ان فلیمز، اسے کیا ہے، گولی مار کر آگ میں جلا دیا گیا. اوور کیمبرائے، کیمبرائے یہ فرانس کے شمال میں ایک شہر ہے. پہلی جنگ عظیم کے دوران جو برٹش فورسز تھیں اور جو جرمن فورسز تھیں، ان کے درمیان یہاں پہ کیا ہے، لڑائی لڑی گئی. اس میں دونوں کا نقصان برابر رہا، یعنی کہ کیمبرائے میں برٹش اور جو جرمن تھے ان دونوں کا جو ہے نقصان جو ہے یہ برابر رہا. تو وہ کہتا ہے کہ اس لڑائی میں وہ جو ہے وہ مارا گیا تھا کیمبرائے میں. بٹ ون ڈڈ ناٹ، یہ شہر تھا فرانس کا، بٹ ون ڈڈ ناٹ گیس واٹ لے ہیڈ. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. It seemed tragically sensational when the first old Brookfieldian was killed in the action. کہتا ہے کہ یہ بات بہت زیادہ افسردہ تھی، جذباتی تھی. when، جب سب سے پہلا بروکفیلڈ کا جو شخص تھا وہ کیا ہے جنگ میں مارا گیا. ان سپٹمبر کی بات ہے. چپس thought when that news came، چپس نے سوچا کہ جب یہ خبر آئی تھی، now he's talking about the past. 100 years ago، 100 سال پہلے boys from the school were fighting. 100 سال سے یہ فرانس کے خلاف اسکول کے جو بچے تھے یا ٹیچرز تھے وہ لڑتے رہے تھے. strange in a way، ایک عجیب بات تھی، that the sacrifices of one generation should so cancel out those of another. کہتا ہے کہ یہ عجیب بات تھی کہ ایک نسل کی، یہ عجیب بات تھی کہ ایک نسل کی قربانیاں دوسری نسل کی قربانیوں کو اس طرح ختم کر دیں. He tried to express this to Blades. اس نے اسکول کا جو ہاسٹل تھا، اس کا جو سربراہ تھا بلیڈز کے سامنے اس چیز کا اظہار کرنے کی کوشش کی. The head of the school house, but Blades 18 years old، وہ 18 سال کا تھا، and already in training for a cadetship، اور اس سے پہلے ہی وہ فوجی بننے کی تربیت حاصل کر رہا تھا. only laughed، وہ چپس کی بات پر صرف کیا ہے ہنسا. what had all that history stuff to do with it، وہ کہتے ہیں بہرحال anyhow، بہرحال تاریخ کی ان تمام باتوں کا اس مسئلے کے ساتھ کیا لینا دینا تھا. just old chips with one of his queer ideas، صرف بوڑھا چپس اور اس کے queer ideas، بے تکے خیالات تھے. that's all، یہ تو ایک خیال تھا، بس یہی سب کچھ تھا. دیٹ از آل، بس یہی کچھ، اس کا اپنا ہی خیال تھا، سب کچھ تھا. یہ 1915 armies clenched in deadlock from the sea to Switzerland. 1915 میں سمندر سے سوئٹزرلینڈ تک جو افواج تھی وہ تعطل کی گرفت میں تھیں، تعطل کی گرفت میں تھیں. ڈیڈ لاک تھا. The Dardanelles or and Gallipoli military camp springing up quite near Brookfield. کہتا ہے کہ یہ ترکی کا
ترکی جو ہے یہ دو بر اعظموں میں ہے، ایک بر اعظم یورپ میں اور اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے ایشیا میں ہے۔ ان دونوں حصے کے درمیان ایک سمندری راستہ ہے، سمندری آبنائے ہے جو ان کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ یہ آبنائے تقریباً 40 میل لمبی اور 1 سے 5 میل چوڑی ہے۔ اس آبنائے کو ڈارڈینلز کہتے ہیں۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈارڈینلز گیلیپولی۔ تو اس نے کہا گیلیپولی یہ یورپین ترکی کا ایک جزیرہ نما آبنائے ہے اور یہ 60 میل لمبا جزیرہ نما ہے۔ کہتا ہے کہ یہاں پر اور ملٹری کیمپس، یہاں پر ملٹری کیمپ سپرنگ اپ، بالکل بروک فیلڈ کے قریب ملٹری کیمپس لگنا شروع ہو گئے۔ سولجرز یوزنگ دا پلینگ فیلڈس فار اسپورٹس اینڈ ٹریننگ، اور جو کھیل کے میدان تھے انہیں سولجرز جو تھے وہ کس کے لیے استعمال کر رہے تھے؟ اپنی تربیت کے لیے استعمال کر رہے تھے اور کھیل کے لیے۔ سوئفٹ ڈیولپمنٹ آف بروک فیلڈ OTC، اور تیزی سے کیا ہو رہا تھا؟ تیزی سے بروک فیلڈ کے آفیسرز کے ٹریننگ کور، آفیسر ٹریننگ کور تیزی سے پھیل رہے تھے۔ آفیسرز ٹریننگ کور تیزی سے پھیل رہے تھے۔ موسٹ آف دا ینگر ماسٹرز، زیادہ تر جو چھوٹے وہ تھے ٹیچرز تھے، ینگر جونیئر ٹیچرز تھے، گون آر ان یونیفارم، وہ کیا ہے تقریباً اسکول جو چھوڑ چکے تھے یا اسکول چھوڑ چکے تھے یا فوجی وردی پہن چکے تھے۔ ایوری سنڈے، ہر اتوار کی نائٹ کو یعنی کہ رات کو، ان دا چیپل، ان کا جو گرجا گھر ہے، آفٹر ایوننگ سروس، شام کی عبادت کے بعد، چیٹرس who was the then principal of the school, headmaster of the school, Chettis read out the names of old boys killed. کیا ہے؟ چیٹس ان لڑکوں کے نام پڑھا کرتا تھا جو کہ مارے جاتے تھے، together with short biographies. ان کا کیا ہے؟ تعارف، مختصر سا تعارف کروانے کے بعد۔ ویری موونگ۔ یہ کیا تھا؟ بہت رکت آمیز ہوتا تھا، بہت افسردہ ہوتا تھا۔ بٹ چپس ان دا بیک ویو انڈر دا گیلری، لیکن چپس جو ہے اپنی گیلری کے نیچے پچھلی نشست میں، چرچ میں پچھلی نشست میں پر بیٹھے ہوئے سوچتا، تھاٹ دے آر اونلی نیمز ٹو ہم۔ وہ کہتا کہ یہ چیٹرس کے لیے، یہ صرف چیٹرس کے لیے نام ہیں۔ ہی ڈز ناٹ سی دیئر فیسز ایز آئی ڈو۔ کہتا ہے کہ وہ یہ جو چیٹرس ہے وہ ان کے چہرے نہیں دیکھ سکتا جس طرح کہ میں دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ یہ بچے چپس کے پرانے اسٹوڈنٹس تھے اور چپس انہیں جانتا تھا، انیشیل کلاسز سے انہیں جانتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو چیٹرس ہے نا، اس کے لیے تو یہ صرف نام ہے، لیکن میرا تو ان کے ساتھ کیا تھا؟ جذباتی لگاؤ تھا۔ میرے تو یہ اسٹوڈنٹس تھے، میرے تو یہ بچے تھے۔ تو آج کا لیکچر یہاں پہ ہم اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور جو ہم نے یہ اوپر والے جو 3-4 پیراگرافس ہیں اس میں یہی پڑھا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 1914 سے، یہ میں ریکیپ کر دیتا ہوں آپ کو، 1914 سے 1918 تک رہی۔ اس میں ایک گروپ تھا جرمنی، ترکی، بلغاریہ، آسٹریا، ہنگری، اور دوسرا گروپ تھا روس، برطانیہ، فرانس، امریکہ، جاپان، اٹلی۔ اب اس میں یہ ورڈ کیوں سٹارٹ ہوا یہ کہ 28 جون 1914 میں کسی شخص نے آسٹریا کے شہزادے کو قتل کر دیا، کیونکہ آسٹریا اور سربیا کی پہلے سے آپس میں دشمنی چل رہی تھی۔ تو جب آسٹریا کے شہزادے کو قتل کیا گیا تو جواباً آسٹرین نے شک کی بنیاد پر یا یقین کی بنیاد پر اپنے دشمن سربیا پر حملہ کر دیا
اور یہیں سے کیا ہے فرسٹ ورلڈ وار کا کیا ہے آغاز ہوا. انشاءاللہ اس سے نیکسٹ جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.